نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیکچر نمبر 24 شروع کریں گے، جس میں انشاءاللہ ہم اجوف کے متعلق پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ان 20 اسباق میں پہلے 20 تو ہم نے پڑھ لیے نا، وہ ابتدائی قواعد تھے۔ یہ 20 یعنی 40 تک درمیانے درجے کے قواعد ہیں۔ اس میں ہم مضاعف، محموز، معتل اور ثلاثی مزید یہ پڑھیں گے، آپ کو بتایا تھا، جس میں سے ہم نے الحمدللہ مضاعف بھی پڑھ لیا، محموز بھی پڑھ لیا۔ اب ہم معتل پڑھ رہے ہیں۔ معتل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معتل کہتے ہیں جس میں حرف علت پایا جائے، وہ فعل جس میں حرف علت پایا جائے۔ حرف علت شروع میں ہوگا تو مثال، درمیان میں ہوگا تو اجوف، اور اگر حرف علت آخر میں ہے تو اسے ناقص کہیں گے۔ تو ہم نے مثال پڑھ لیا، یعنی حرف علت جو شروع میں آتا ہے مثال، وہ ہم نے سبق نمبر 23 میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں بھی آگے تفصیل تھی کہ اگر شروع میں واو آئے تو اسے مثال واوی کہتے ہیں، اگر شروع میں یا آئے تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے الحمدللہ تفصیلاً پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم اجوف پڑھیں گے۔ اجوف بھی معتل کی قسم ہے کہ درمیان میں اگر حرف علت آ جائے اسے اجوف کہتے ہیں۔ جس طرح مثال کی 2 قسمیں تھیں، واوی اور یائی، اسی طرح اجوف کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اگر درمیان میں واو آ رہا ہے تو اسے اجوف واوی کہیں گے، اور اگر درمیان میں یا آ رہا ہے تو اسے اجوف یائی کہیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم اجوف واوی کے متعلق پڑھیں گے کہ اگر درمیان میں حرف علت میں سے واو آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس کی ماضی کس طرح ہوگی، اس کا مضارع کس طرح ہوگا، اور اس کا امر کس طرح ہوگا، نہیں کس طرح بنائی جائے گی، یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ میں آپ حضرات کے سامنے اجوف واوی کا پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو انشاءاللہ تمام افعال کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قول، لفظ قول، قول کا معنی ہوتا ہے بات۔ اب قاف، واو اور لام، یہ 3 حروف ہیں، قاف، واو اور لام۔ درمیان میں واو آ رہا ہے تو اس کی ماضی اصل میں ہے قوالا، اصل میں کیا ہے؟ قوالا، لیکن یہ پڑھنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی تھی۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ تینوں حرف علت جو ہیں الف واو یا، یہ ایک دوسرے سے بدلتے بھی رہتے ہیں۔ مطلب اگر ایک کو پڑھنے میں ذرا مشکل پیش آئے تو اس کو دوسرے سے بدل کے پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے۔ لیکن میں آپ کو ابھی قوالا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ قوالا یہ ذرا واو کو زبر کے ساتھ پڑھنا ذرا مشکل تھا، تو پھر کیا کیا؟ واو کو ہم نے الف سے بدل دیا تو قالا بنا دیا، قوالا سے قالا۔ اب قالا کے لفظ قالا میں شروع میں قاف ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے۔ یہ جو الف ہے درمیان میں، یہ حقیقی الف نہیں ہے، حقیقت میں یہ واو ہے، واو کو الف سے بدل دیا ہے، واو کو ختم کر کے الف سے بدل دیا کیونکہ یہ پڑھنا مشکل تھا۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے افعال آئیں گے جس میں الف واو کو
الف سے بدل دیا جاتا ہے یا سے بدل دیا جاتا ہے یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے یا واو سے بدل دیا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے قاعدے انشاءاللہ قواعد اور افعال بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو قوالہ سے قالا بنا دیا. قوالا واو پڑھنا مشکل تھا اور واو سے پہلے الف آ رہا تھا، زبر آ رہا تھا قاف پہ. جب قاف پہ زبر آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے زبر جو ہے وہ الف کو چاہتا ہے، زیر اگر آتا تو زیر یا کو چاہتا ہوتا ہے، اور پیش ہو تو پیش واو کو چاہتا ہے. ان کی آپس میں مماثلت ہے. تو الف سے ہم نے اس واو کو بدل دیا، قالا ہو گیا. اب اس سے گردان کیسے کریں گے دیکھیں، ماضی کی گردان میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. باقی جتنے بھی افعال آئیں گے قرآن مجید کے وہ سب اسی پر آپ قیاس کر دیں. قالا قالا قالو، قلتا قلتما قلتم، قلتو قلنا. مؤنث آئے گی قالت قالتا قلنا، قلتی قلتما قلتن، قلتو قلنا. ترجمہ، اس ایک نے کہا، ان دو مردوں نے کہا، ان سب مردوں نے کہا، آپ ایک مرد نے کہا، آپ دو مردوں نے کہا، آپ سب مردوں نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا. اور مؤنث، اس ایک عورت نے کہا، ان دو عورتوں نے کہا، ان سب عورتوں نے کہا، آپ ایک عورت نے کہا، آپ دو عورتوں نے کہا، آپ سب عورتوں نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا. اس سے مضارع بنے گی یقولو. دیکھیں مضارع کے اندر وہ واپس آ گیا. ویسے اصل میں تو تھا یقولو، یقولو یفعلو کے وزن پہ، ینصرو کے وزن پہ، یقولو. اب واو کے اوپر پیش پڑھنا مشکل تھا، ہم نے واو کو ساکن کر دیا اور قاف کی بنسبت، کیونکہ قاف پہ قاف ساکن تھا تو اس کو واو کی بنسبت ہم نے پیش دے دیا، یقولو ہو گیا. یقولو سے یقولو ہو گیا. یعنی وہ واو کا جو پیش تھا وہ ہم قاف کے اوپر لے آئے گئے اور قاف کا جو سکون تھا، ساکن تھا، جزم تھا، وہ ہم واو کے اوپر لے آئے، یقولو ہو گیا. اس سے مضارع کی گردان ہوگی یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولان، تقولون، اقولو، نقولو. ترجمہ آپ خود کر لیجئے گا. مؤنث کی ہوگی تقولو، تقولان، یقولن، تقولین، تقولان، تقولن، اقولو، نقولو. یہ تو ہو گیا مضارع. آگے امر ہوگا. باقی جو نفی تاکید بلن ہے، نفی جہت بلم ہے، یہ سارے آپ خود بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سے وہ قاعدہ بالکل اسی طرح ہے. مضارع تو آپ نے سیکھ لیا، اب وہ مضارع سے ہی بنتا ہے. وہ پہلے لیکچر کے اندر جو ہے نا اس کا قاعدہ آپ کو بتا دیا تھا، اس کے مطابق آپ کر لیں، اس کو بنا دیں. امر ہے، امر ہوگا قل. امر ہوگا قل، قل، قولا، قولو. امر تو سامنے کے لیے ہوتا ہے، حاضر کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے حاضر کا ہم اشارہ استعمال کریں گے. قل، قولا، قولو. اور مؤنث ہوگی قولی، قولا، قلنا. اور نہیں ہوگا لا تقل، لا تقولا، لا تقولی. نہیں، دوبارہ آپ سماعت فرمائیں، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی. لا تقل، لا تقولا، لا تقولو. یہ ہو گئے مذکر کے 3 صیغے. اور مؤنث کے ہوں گے لا تقولی، لا تقولا، لا تقلنا. نہیں میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے. مت کہیے آپ، مت کہیے آپ دو، مت کہیے آپ سب، مت کہیے آپ ایک عورت، مت کہیے آپ دو عورتیں، مت کہیے آپ سب عورتیں. تو یہ آج کے سبق میں نے آپ کو ناقص واوی کے متعلق بتایا کہ ناقص واوی اجوف واوی کے متعلق بتایا کہ اجوف واوی وہ ہوتا ہے کہ جس فعل کے درمیان میں حرف علت آئے اور حرف علت میں واو آ رہا ہو تو اسے اجوف واوی کہیں گے. اور اجوف یائی کا انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتا دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ جتنے بھی افعال آئیں گے اجوف واوی کے، وہ بالکل اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح میں نے قالا سے آپ کو بتایا۔ مثال کے طور پہ قامہ ہے کھڑا ہونا، ایک مثال اور دیتا ہوں، القوم کھڑا ہونا، قامہ یقوم، قوامہ یقوم تھا، قامہ 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 قامو، قمتا قمتما قمتم قمتو قمنا، قامت قامتا قمنا قمتے قمتما قمتنا قمتو قمنا، بالکل اسی طرح ہیں قالا کی طرح۔ اور یقوم یقولو کی طرح ہوگا، یقوم یقومانی یقومون، تقوم تقومان تقومون، اقوم نقوم، تقوم تقومانی یقومن تقومین تقومان تقومن، اقوم نقوم۔ اور امر بھی بالکل قل کی طرح ہوگا، اس میں ہم قم کہیں گے، قم قوما قومی، قومو، قم قوما قومو، جیسے تھا قل قولا قولو، قم قوما قومو، آپ ایک کھڑے ہو جائیے، آپ دو کھڑے ہو جائیے، آپ سب کھڑے ہو جائیے۔ اور مؤنث ہوگی قومی قوما قمنا، اور نہیں ہوگی لا تقم لا تقوما لا تقومو، اور مؤنث لا تقومی لا تقوما لا تقمنا۔ اور اس میں فاعل اگر بنانا ہوگا تو قائم آ جائے گا، قائم قائمان قائمون، قائمت قائمتان قائمات۔ تو الحمدللہ یہ بالکل آسان ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آخر میں پی ڈی ایف بھی آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر جو ہے نا پیش کروں گا، تاکہ آپ اس کو دیکھ کے مزید اس لیکچرز کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔